ایک منٹ ذرا ایک سیکنڈ واسطے ان کو. اچھا بھائی کا جو سوال ہے نا میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہم بات کر رہے تھے بھائی کے سوال پہ کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی بائبل بدل گئی ہے، اور میرا سوال تھا کہ کب بدلی ہے، حضرت محمد سے پہلے یا حضرت محمد کے بعد. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. تو حضرت محمد کی زندگی سے ہم نے شروع کیا تھا کہ حضرت محمد یہودیوں کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان سے تورات منگوائی، اس کا احترام کیا، اس پر ایمان لانے کا اعلان کیا. کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا قرآن کے مطابق. حکم کے بعد آپ ایمان لے آئے اور پھر اس پر عمل بھی کیا اور اس عمل کو اسلام میں نافذ کر دیا. تورات کا حکم ہے لیکن اسلام والے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ ہے آیت رجم جو عبار کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمل ہو رہا ہے، اسلام عمل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر بدل گئی تھی بائبل، میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ حضرت محمد کے ایمان کو تو چیلنج نہ کرو نا مسلمانوں، آپ کو کیا پتا ان کا ایمان آدھا ہے یا پورا ہے. انہوں نے تو پوری تورات کو پکڑ کے کہا تھا کہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، حالانکہ انہیں تو پڑھنی نہیں آتی تھی، پتہ نہیں بیچ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. نہ انہیں زبان آتی تھی، وہ عبرانی میں تھی، وہ تورات عبرانی میں تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے کہا یہاں پہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا لکھا ہے مجھے پڑھ کے سناؤ. انہوں نے پڑھا، عبرانی میں پڑھا نا، پھر انہوں نے عربی میں حضرت محمد کو سمجھایا. حضرت محمد نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پہ عمل کروں گا، اور عمل کر کے دکھایا حضرت محمد نے. اب دیکھو مسلمان کی جسارت دیکھو. ایک تو یہ حضرت محمد کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، بائبل کا احترام نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت محمد کی طرح اس پر سچا ایمان نہیں لاتا اور اس پہ عمل بھی نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے جو اس نے اگلا سوال کر دیا مزمل نے، وہ یہ تھا کہ کون سی بائبل تھی. بھائی یہ تو حضرت محمد نے بھی نہیں نا سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تم پتہ نہیں کون سی لے آئے ہو، میں تو حضرت موسیٰ والی لاؤ گے تو مانوں گا، ہے نا. یہ تو تم نے ٹرانسلیشن لائے ہو، وہ والی تو عبرانی یہ ہے ہی نہیں جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھی، جو تورات میں لکھی ہوئی تھی. تو حضرت محمد نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، حضرت محمد نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، سنت کیا ہوئی کہ یہودی جو بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، وہ کتاب مانی جائے گی، اس کو تورات مانا جائے گا. اور جو کرسچن بتائے گا یہ ہماری انجیل ہے، وہ مانی جائے گی. اور حضرت محمد سے پہلے کتنی کتابوں پہ مسیحیوں کا اتفاق تھا؟ نئے عہد نامہ کی 27 کتابوں میں. تو 27 کتابیں جو ہیں یہ انجیل ہے. ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت محمد کے بارے میں کہ کیا کوئی ان کی تورات میں پیشن گوئی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ جی ان کی جو ہے تورات میں یہ پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے. تو جب میں نے وہ چیک کی کہ کہاں پہ لکھی ہے تورات میں، تو وہ یسایہ کے صحیفے کی ایک کوٹیشن تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یسایہ کو تورات کیوں کہہ رہے ہیں عرب والے، یسایہ کے صحیفے کو تورات کہے جا رہے ہیں. اچھا پھر حضرت عائشہ سے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے. اچھا ایک اور صحیح حدیث ہے امام حاکم کی. تو انہوں نے پوچھا، حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ انجیل میں حضرت محمد کا نام لکھا، مطلب کہ ان کے بارے میں کوئی صفات لکھی ہیں؟ تو انہوں نے بھی یسایہ کا صحیفہ کوٹ کیا اور کہا کہ انجیل میں لکھا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ مسلمان جو ہیں یسایہ کو تورات بھی کہتے ہیں، یسایہ کو انجیل بھی کہتے ہیں. تو مسلمانوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ تورات کیا ہے اور انجیل کیا ہے، اس لیے یہ یسایہ کو بھی تورات کہہ دیتے تھے، انجیل کہہ دیتے تھے. امثال کو بھی اور زبور کو بھی بولا کہ زبور کی 50 صورتیں ہیں، انجیل کی 100، امثال کی اتنی ہیں. تو ان کو یہ کنفیوز تھے ٹوٹلی، لیکن ایمان لاتے تھے. تو شرعی حکم اس میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان حضرت محمد کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت محمد کے عمل کرنے کے بعد اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. اگر مسلمان اب اعتراض کرے گا کہ یہ وہ تورات اور انجیل نہیں ہے، تو وہ حضرت محمد کے ایمان کی نفی کرے گا. حضرت محمد کے ایمان کی نفی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. تو اس لیے جو مسلمان یہ سوال کرتا ہے نا کہ کون سی تورات، کون سی انجیل، کون سی بائبل، تو اس کا مطلب ہے اسے حضرت محمد کے ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ حضرت محمد کا ایمان کیا تھا. تو جب اسے پتہ نہیں ہے
اور وہ شرعی طور پر یہ کفر ہے، اسلام کے مطابق یہ کفر کر رہا ہے وہ بائبل پہ اعتراض کر کے، کیونکہ اعتراض کرتے تو حضرت محمد کرتے نا کہ بدل گئی ہے. اور اگر نہیں حضرت محمد کے دور تک فرض کرو تورات اور انجیل نہیں بدلے تھے تو بعد میں کس نے بدلی، یہ بتانا الزام لگانے والے کا کام ہے. جو الزام لگا رہا ہے وہ بتائے. اور یہ غلط ترجمے کیوں کرتے ہیں یہ ہم پہلے بتا چکے تھے کہ مسلمان جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ حضرت محمد کی شان کے خلاف ہے تو پھر وہ پہلے تو کہتے ہیں ترجمہ کرنا ہی نہیں ہے، اگر کریں گے تو ہم ایسا کریں گے ترجمہ کہ اصل بات ہی گم جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.